تعلیمی اداروں میں چھٹی کا ایک نوٹیفیکیشن کل شام کو جاری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سموار کی چھٹی یعنی کہ آج کی چھٹی، اس چھٹی کو سہنیہ اے پی ایس کے ساتھ جوڑ کر ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی۔ 16 دسمبر کی کبھی چھٹی نہیں دی جاتی تھی۔ تو مجھے جو شواہد اور ثبوت ملے ہیں وہ یا تو تعلیمی اداروں پر حملہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اصل حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قسیم ظفر۔ ناظرین کرام، سموار کی چھٹی یعنی کہ آج کی چھٹی آپ کی طرح میرے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، جو حکومت کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب کے بڑے شہروں میں جن میں لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی میں تعلیمی اداروں میں چھٹی کا ایک نوٹیفیکیشن کل شام کو جاری ہوتا ہے، جس میں آج کے روز یعنی سموار کی چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑا سرپرائز تھا اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس چھٹی کو سہنیہ اے پی ایس کے ساتھ جوڑ کر ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی۔ تو میں نے سوچا یار یہ کیا سارا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ آج سے پہلے حکومت کی جانب سے 16 دسمبر کی کبھی چھٹی نہیں دی جاتی تھی، بلکہ 16 دسمبر کے حوالے سے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں اس طرح اس حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا تھا، تقریبات کا انعقاد کیا جاتا تھا، اسٹوڈنٹس اب تقاریر کرتے تھے اور اس حوالے سے یعنی پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ تو اس بار اچانک حکومت کی جانب سے سموار کی یعنی آج 16 دسمبر کی چھٹی کا اعلان کیا گیا، تو میرے لیے بڑا سرپرائز تھا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر کھوج کی جائے، اس حوالے سے کوئی ثبوت جو مجھے ملے ہیں اور جو شواہد ملے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کیوں چھٹی کروائی گئی۔ اب عام انسان کو تو یہی لگ رہا ہے، جو حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ جناب 16 دسمبر یعنی اے پی ایس کا جو پشاور میں واقعہ ہوا تھا، اس حوالے سے یعنی آج 16 دسمبر کو چھٹی کروائی گئی۔ عام آدمی ابھی تک بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے 16 دسمبر کے لیے چھٹی کروائی گئی۔ تو آج کی یہ ویڈیو میری دیکھنے کے بعد ہر عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ حکومت کی جانب سے اصل وجہ کیا تھی، جس کی بنا پر حکومت نے آج 16 دسمبر کو یہ چھٹی کروائی۔ تو مجھے جو شواہد اور ثبوت ملے ہیں وہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جو مجھے معاملہ کچھ یوں ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب کے بڑے شہروں جن میں لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی شامل ہیں، ان میں تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور اور پنجاب کے سیکریٹری دفاع اور دیگر دفاتر کی جانب سے اس چھٹی کو سہنیہ اے پی ایس کے ساتھ جوڑ کر ایک پریس ریلیز کل شام کو جاری کی گئی، لیکن جو مجھے ثبوت اور جو مجھے شواہد ملے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ مجھے جو شواہد اور ثبوت ملے ہیں اس کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے اہم کمانڈر ابو منصور عاصم اور اسی تحریک کے 313 خود ساختہ بریگیڈ کے کمانڈر حکیم شہاب اور طالبان کے ایک اور سرکنندہ لیڈر شعیب اقبال چیمہ کی زیر قیادت ایک اہم گزشتہ دنوں میں ایک اہم نشست کا انعقاد ہوا، یعنی ایک ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں پاکستان کے امن کو تار تار کرنے کا ایک مذموم سازش بنی گئی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان تحریک یعنی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ان تین اشخاص کے درمیان، اس کے جن میں شامل ہے جناب ابو منصور عاصم، حکیم شہاب اور شعیب اقبال کے درمیان ایک نشست، ایک میٹنگ کا انعقاد ہوتی ہے، جس میں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، جس میں پاکستان کے امن کو تار تار کرنے کی مذموم سازش بنی گئی، اور اس مکروہ عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ اس ریاست کے دل پر وار کریں گے اور اس کو کمزور کیا جائے گا۔ اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس ریاست کے دل پر ہم وار کریں گے اور اس ریاست کو کمزور کیا جائے گا۔ لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی کے تعلیمی اداروں میں اے پی ایس، پشاور اے پی ایس جیسے واقعے کو دوبارہ دہرانے کا بھی انہوں نے سازش بنی تھی۔ اس کے علاوہ پلاننگ یہ ہوئی تھی یا تو تعلیمی اداروں پر حملہ کیا جائے گا، یا پھر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا، یا پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کسی اہم عمارت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد جناب سیکیورٹی اداروں کو انٹیلیجنس کی جانب سے فراہم کردہ
इंफॉर्मेशन के मुताबिक खारजियों के मकरू अजाइम की जानिब से उनको आगाह कर दिया गया, जिसके बाद हुकूमती मशीनरी और सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो हरकत में आ गए और हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान, मुशावरत के दरमियान ये फैसला हुआ कि इस तरह की किसी भी साजिश और इस तरह के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो इसी बिना पर जनाब पंजाब के बड़े शहरों लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज के रोज यानी 16 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान किया गया। अब आप लोगों को बात समझ आ गई है कि क्यों छुट्टी करवाई गई, क्योंकि मेरी ये वीडियो देखने से पहले हर शख्स यही समझ रहा था कि हुकूमत की जानिब से 16 दिसंबर के हवाले से जो छुट्टी दी गई है हुकूमत की जानिब से, वो ये 16 दिसंबर की वजह से दी गई है। सानिया APS जो पेशावर में वाक़या हुआ था उसकी वजह से ये छुट्टी दी गई है। इसके बाद जनाब दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पहले ही इन मज़मूम करदा खारजियों को शिकंजे में लाने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी है और हम दुआ गो हैं कि हमारी पाकिस्तान अफवाज को और सिक्योरिटी इदारों को जो इस ऑपरेशन में शामिल हुए हैं उनको कामयाबी अता फरमा। इसी के साथ अब दे मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफिज।